بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Assalamu alaikum, little boys and girls of class 6. How are you all? I hope you'll be fine and you'll be happy. Little boys and girls, I'm your English teacher and today I'm starting first video lecture for you. You can see on the screen this is your new English book for the students of grade 6. So dear students, before starting you must have your grade 6 English book. Dear students, now open your books at page 4. Dear students, on page number 4, this is the title of today's lesson and this is unit number 1. The name of this lesson is Hazrat Muhammad's sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, inexhaustible patience and mercy. پیارے بچوں، اس لیسن میں ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے بارے میں پڑھیں گے، اور ایک کافر عورت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کچرا گراتی تھی، اس کے قصے کو ہم نے پڑھنا ہے۔ انیگزاسٹیبل کا مطلب ہے لازوال، نہ ختم ہونے والا، جس کو زوال نہ ہو۔ انیگزاسٹیبل، لازوال، نہ ختم ہونے والا۔ پیشنس جو ہے، پیشنس یہ صبر کو بولتے ہیں، اور مرسی جو ہے، مرسی یہ رحم کو بولتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لازوال صبر اور رحمت۔ Dear students, open your books at page number 5. On page number 5, this is line number 1. So let's get started. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was born on 12th Rabi al-Awwal, April 20, 571 AD. ربیع الاول یہ ایک اسلامک مہینے کا نام ہے جس میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ کہتے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول 20 اپریل 571 کو پیدا ہوئے۔ His father Abdullah died 6 months before his birth. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد صاحب عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 6 ماہ قبل وفات پا گئے تھے۔ آپ کی پیدائش ابھی نہیں ہوئی تھی کہ 6 مہینے پہلے، آپ کے پیدائش سے پہلے آپ کے والد صاحب عبداللہ جو ہے وفات پا گئے۔ His grandfather حضرت عبد المطلب named him محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گرینڈ فادر جو ہے یہ دادا کو بولتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا۔ His mother loved to call him احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کی ماں، آپ کی والدہ صاحبہ، وہ آپ کو احمد بلانا پسند کرتی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was looked after by a foster mother named بی بی حلیمہ۔ looked، second form of verb، اس کا فرسٹ فارم ہے look after، دیکھ بھال کو بولتے ہیں، دیکھ بھال۔ فوسٹر مدر، رضائی ماں کو بولتے ہیں جب کوئی عورت کسی دوسرے عورت کے بچے کو دودھ پلاتی ہیں اور اس کی دیکھ بھال کرتی ہیں تو اس کو ہم فوسٹر مدر بولتے ہیں۔ جو بچہ اس کا اپنا نہ ہو لیکن وہ اس کی پرورش کرتی ہوں، اس کو کہتے ہیں فوسٹر مدر۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was looked after by a foster mother named بی بی حلیمہ۔ کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیکھ بھال
آپ کی رضائی ماں بی بی حلیمہ نے کی. He remained under her care till he was 5. 5 سال تک وہ آپ کی خیال کرتی رہی. 5 سال تک وہ آپ کے ساتھ رہی اور آپ کی دیکھ بھال کرتی رہی. When he was 6 years old, his mother took Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam to the grave of his father in Medina. Grave جو ہے یہ قبر کو بولتے ہیں. کہتے کہ جب وہ 6 سال کے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 سال کے تھے، تو اس کی والدہ ماجدہ نے آپ کو مدینہ ان کے والد صاحب کے قبر پہ لے گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے تھے کہ آپ کی ماں وہ آپ کے والد صاحب کے قبر پہ جا رہی تھی، تو وہ آپ کو ساتھ لے گئی اور آپ دونوں وہاں پہ چلے گئے 6 سال کی عمر میں. His mother passed away on the way back. Passed away death کو بولتے ہیں، demise کو بولتے ہیں. واپسی کے سفر پہ جب آپ واپس ہو گئے قبر سے، تو واپسی کے سفر پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ وفات پا گئی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم then lived with his grandfather حضرت عبد المطلب. اپنی ماں کے وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کے ساتھ رہنے لگے. who also died soon. لیکن وہ بھی جلد وفات پا گئے. Now حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was left to the care of his uncle حضرت ابو طالب. اپنے دادا کے وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیکھ بھال کی ذمہ داری آپ کے چچا ابو طالب نے ادا کی. وہ آپ کا خیال کرتا رہا. When he was 40, he received the first revelation from Allah. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم started preaching Islam in Arabia at a time when human rights had no meaning. Might was right and the society was lost in paganism. ریویلیشن جو ہے یہ وحی کو بولتے ہیں، اور وحی ایک سیکرٹ میسج ہوتا تھا جو اللہ فرشتوں کے ذریعے انبیاء کو پہنچاتے. جب کوئی میسج اللہ تعالیٰ کسی پیغمبر کو پہنچاتا تو وہ فرشتوں کو بھیجواتا تھا، تو اس میسج کو وحی بولتے ہیں. When he was 40, he received the first revelation from Allah. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 سال کی تھی. جب آپ کی عمر 40 سال تھی کہ آپ کو پہلی وحی نازل، آپ پہ پہلی وحی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی. 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی جو ہے وہ آپ پہ وحی نازل ہوئی اللہ کی طرف سے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم started preaching Islam in Arabia. اس کے بعد اسلام کی پریچنگ آپ نے شروع کی. پریچنگ جو ہے یہ تبلیغ کو بولتے ہیں، کسی بھی بات کو پھیلانا لوگوں تک. پریچنگ مطلب تبلیغ اس کو بولتے ہیں، تبلیغ کو. کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب میں اسلام کا جو پیغام تھا وہ عرب میں شروع کیا. کب؟ ایٹ اے ٹائم وین ہیومن رائٹس ہیڈ نو میننگ. اس وقت، ایسے وقت میں شروع کیا جب انسانی حقوق کے کوئی معنی نہیں تھے، اور معاشرہ جو تھا وہ جہالت اور بے رحروی کا شکار تھا. سارا معاشرہ جو ہے وہ بے رحروی اور جہالت کا شکار تھا. ایسے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی پریچنگ شروع کی. پیگنزم جو ہے یہ فالس بلیفس کو بولتے ہیں، فالس بلیفس. In such adverse situation, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam taught the message of justice, peace, human rights, animals' rights, and even environmental rights as ordained by Allah, the one true creator of the whole universe. Universe کائنات کو بولتے ہیں. یہاں پہ کچھ الفاظ ہیں. یہ taught جو ہے، taught یہ teach کا سیکنڈ فارم ہے. teach سیکنڈ فارم آف teach، taught. جسٹس جو ہے، جسٹس انصاف کو بولتے ہیں. پیس جو ہے یہ امن کو بولتے ہیں. اور ہیومن رائٹس اور اینیملز رائٹس یہ انسان اور جانوروں کے حقوق
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کے حقوق کے بارے میں بھی مسلمانوں کو بتایا تھا۔ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ انصاف، امن، انسانی حقوق، جانوروں کے حقوق اور مالیاتی حقوق کا پیغام سکھایا لوگوں کو، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ جو کچھ کائنات میں ہیں ان سب کا خالق ایک حقیقی اللہ ہے۔ لوگوں کو یہ بتایا کہ کائنات میں جتنی چیزیں بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کا مالک صرف اللہ ہے۔ Dear students, I hope you understood today's lesson. Keep watching our videos. Stay happy and healthy up to next lecture. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما